قلمی نام میرا یونس اعجاز ہے۔ واہ جی واہ۔ تو یونس صاحب، آپ یہاں پہ ڈیلس میں رہتے ہیں کافی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 14 سال ہو گئے، یعنی قید با مشقت۔ ناظرین، ایک چیز آپ کو بتانا بڑی ضروری ہے، ابھی ریسنٹلی پتہ چلی تو وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ یو ایس اے، ہم لوگ یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہیں، لیکن ایک بندے نے یو ایس اے کو، اس ایبریویشن کو بڑا خوبصورت یوز کیا۔ اس نے کہا یو ایس اے کا مطلب یہ نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، بلکہ یو ایس اے کا مطلب ہے یو اسٹے الون۔ تو یو ایس اے میں قید تنہائی 14 سال سے آپ یہاں پہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ یہ جی قید تنہائی ضرور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مکمل ہو گئی۔ کسی کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے تو وہ 14 سال ہی میکسیمم ہوتی ہے، لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت پیارے، بہت اچھے دوست یہاں ملے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے بے شمار قید تنہائیاں گزاری ہیں، پیدائش کے بعد 20 سال تک، پھر 30 سال کی عمر تک، اور جب پھر سعودی عرب میں 25 سال، میں اسے قید تنہائی ہی کہوں گا۔ لیکن جب سے ڈیلس میں آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی بھرپور زندگی میں نے گزاری ہے۔ اتنے اچھے لوگ یہاں ڈیلس میں مجھے ملے ہیں، شاید زندگی کے اور کسی حصے میں اتنے اچھے لوگ اتنے بھرپور انداز میں نہیں ملے۔ واہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ پیدا کہاں ہوئے؟ جی پیدا میں ایک سلطان پور شہر میں ایک گاؤں تلونڈی، نیوی تلونڈی۔ یہ سلطان پور جو ہے یہ کوئی فیصل آباد کے آس پاس ہے؟ نہیں، یہ سلطان پور جلندھر میں ہے۔ اچھا، جلندھر میں جی۔ تو وہاں ایک گاؤں نیوی تلونڈی، تو وہاں پہ پیدائش۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، کیوں؟ معذرت چاہتا ہوں، نہیں، چھوٹی سی شرارت تھی۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، ہم 10 بہن بھائی تھے اپنے والدین کے، جس میں میرا 8واں نمبر ہے۔ تو علماء کا خاندان تھا، شاید وہ پہلے میرے 7 بہن بھائی دیکھ کے وہ تنگ آ چکے تھے کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک دفعہ اور ٹرائی ماری جائے، شاید عالموں کے خاندان میں کچھ تھوڑا بہت کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی پیدا ہو جائے۔ تو کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ یہ بھی بڑا۔ میں 1938 میں پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ جی، جنگ عظیم کی ابتدا تھی۔ یعنی اس حساب سے آپ کی ایج بنتی ہے تقریباً 72۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین، خوبصورت صحت کے ساتھ، چونکہ برین خوبصورت ہے اس لیے صحت بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے بچے ماشاءاللہ سے 9 ہوئے، اور 12 ہوئے اور 9 ہیں۔ اچھا جی، واہ واہ۔ 12 بچوں کا باپ ہوں۔ تو 9 بچے آپ کے موجود ہیں۔ سارے یہیں پہ رہتے ہیں امریکہ؟ سب یہیں رہتے ہیں۔ اور آپ نے ان کو پڑھایا اور ٹھیک ٹھاک پڑھائی انہوں نے کی۔ میں نے کیا پڑھانا، میں تو جتنے تھوڑے بہت حساب کتاب کا، حساب کم و بیش کا آدمی ہوں، اکاؤنٹنگ سے جو پیسے مل جاتے تھے تو وہ میں ان کی فیسوں میں دیتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے سارے بچے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں امریکہ کے۔ واہ جی، واہ واہ۔ یہ بڑی ویسے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس ملک میں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہمارے پاکستانی آئے تو وہ بچوں کے اوپر ان کا زیادہ کنٹرول نہیں رہتا، پھر وہ بچے یہاں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ بس یہ میں خدا کی دین سمجھتا ہوں، یا بچوں کی والدہ کی دعائیں، جس ہمت سے انہوں نے یہ بچے پیدا کیے اور جتنی محنت سے انہیں پڑھایا، یہ سارا کریڈٹ میں ان کی والدہ کو دیتا ہوں کہ میں تو آوارہ منش آدمی ہوں۔ بچپن کا میرا ایک شعر ہے کہ گڑیوں کی شادیوں میں بھی رہتا تھا پیش پیش۔ بچپن سے ہی مزاج میرا عاشقانہ تھا، تو میں تو لیلا غزل کے پیچھے 8th گریڈ سے بھاگ نکلا تھا، اور ایسا بھاگ رہا ہوں کہ آج تک ہانپ چکا ہوں، لیکن دوڑ بند نہیں ہوئی۔ تو کہاں تک پڑھے؟ میں نے ریگولر تو میں نے BCom کیا ہے، اس کے بعد پروفیشنل ایگزام کیا، جسے آپ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کا کہتے ہیں، 5 سال کا پروفیشنل کاسٹ آف
پہلے اس کا نام تھا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹنٹس، تو میں FPIA تھا، یہ میرا ٹائٹل ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ. کاسٹنگ یہ پاکستان سے پڑھا؟ پاکستان سے جی. اس کے بعد آپ؟ اس کے بعد چھوٹے موٹے لنڈن چیمبر آف کامرس میں بھی 1 سال کا کیا میں نے اکاؤنٹنسی میں، اور جاب 10 سال میں نے پاکستان میں جاب کیا. لیور برادر ایک کمپنی ہے، اس میں حساب کم و بیش سے ہی میں منسلک رہا. اور پھر سعودی عرب میں میری لاٹری نکل آئی. میری کیا، میرے بچوں کی لاٹری نکل آئی کہ ایک دوست کے کہنے پر ایپلیکیشن، بلکہ اسی دوست نے وہ ایپلیکیشن ٹائپ کر کے مجھے دے کے کہا اس پہ سائن کر کے بھیج دو. امریکہ کے لیے؟ نہیں، سعودیہ کے لیے. اچھا. اسی ایپلیکیشن پر مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا، اور ساتھ ہی میرے بچے چلے گئے. یہ میری شرط تھی. جب سے شادی ہوئی بچوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا. واہ جی، ماشاء اللہ. یونس صاحب، آپ سے ایک محفل میں آپ سے بات ہوئی تھی آپ کے بچپن کے بارے میں جی، کہ آپ کے والد بہت سخت قسم کے انسان تھے، دین کے معاملے میں جی ہاں جی بہت سخت. جی جی. اور مجھے یاد ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں آپ نے مجھے بتائی تھیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جب اسکول جاتے تھے تو اسکول اسکپ کر کے ایک بھائی مووی دیکھتا تھا، اور پھر آپ کی یادداشت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. وہ اس کا تھوڑا سا اس پہ میں بتاتا ہوں. والد صاحب ہمارے سخت جی جی علماء کا خاندان تھا، اور مجھے بھی مولوی ہی بنانا چاہتے تھے. جی جی. اور مطالعہ میں نے بنیادی طور پر مسجد میں 9 سال تک درس نظامی حاصل کیا، انتہا کو پہنچا کے پھر میں اسکول کی طرف میں مائل ہوا. جی جی. تو بچوں میں جو عادت بچوں کی ہوتی ہے، ٹاکیز لگا کرتی تھی، تو اس میں 4 آنے کا ٹکٹ آتا تھا. ہر جمعے کو نئی فلم لگتی تھی، تو ہمیں 54 ہر ہفتے دونوں بھائیوں کو ویکینڈ پر 2 آنے ملتے تھے. تو ہم وہ دونوں اکٹھے کر کے ایک ہفتے میرا چھوٹا بھائی فلم دیکھتا تھا، جی جی. اور میں اس کے لیے دروازہ کھولتا تھا، کیونکہ گھر میں پابندی تھی، سختی تھی کہ کوئی باہر نہیں رات کو جائے گا. جی جی. تو وہ جب آ کے مجھے جب تک پوری فلمی کہانی مجھے وہ نہیں سنا لیتا، میں نہ اسے سونے دیتا نہ خود سوتا. آپ بھی ایسے کرتے؟ اسی طرح میں کرتا تھا. تو سنا ہے کہ آپ ایون کے گانوں کے ساتھ، گانوں کے دھنوں کے ساتھ ادائیگی، ڈرام، پورا 2.5-3 گھنٹے کی فلم ایک دوسرے کو سناتے تھے. تو مطلب ہے کہ آپ اپنے ایکٹنگ اور اپنے آرٹ کو وہ وہاں سے تھوڑی بہت ایک طرح کی ٹریننگ ہوئی. ٹریننگ لیا. جو خود دیکھا ہوا ہوتا تھا اس میں تو آسانی رہتی تھی. جی جی. 8 سال آپ نے عرض کی کہ 8 سال کی نہیں 8ویں جماعت سے آپ نے شاعری شروع کی. جی. تو وہ شاعر کا اکثر یہی ہوتا ہے، جو ایک پرانا سوال ہے کہ وہ جب عشق ہو جائے تو اس کے بعد انسان میں کوئی ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے اور اس عشق سے لکھنا شروع ہوتا ہے. تو نہیں، مجھے ایسا عشق مجھے صرف کتابوں سے ہی رہا شروع سے. مجھے زندگی میں کبھی عشق نہیں ہوا. شادی پسند کی ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ والدین کے پسند کی. اس کے بعد بیگم سے عشق ہوا بعد میں؟ وہ تو ہوا پھر. ٹھیک ہے. ہمارا وہ دور تھا کہ شادی کے فوراً بعد، نکاح کے بعد میں نے اپنے ماموں سے ہم بات کر سکتے تھے، بے تکلفی تھی ان سے کہ ہمیں ہماری دلہن دکھا دو یا دلہن کو یہ میاں دکھا دو. تو وہ مجھے وہ شعر بھی اس وقت یاد آیا کہ باہم شب وصال غلط فہمیاں ہوئیں، ہم کو شبہ پری کا ہوا ان کو بھوت کا. تو میں نے کہا ماموں سے کہ مجھے جو پری کا شبہ ہونا ہے یا انہیں بھوت کا ہونا ہے، یہی ان کے گھر میں ہو جائے. تو وہ میرے سسر صاحب کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے کہا یہ دیکھنا دکھانا ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، جب اپنے گھر جاؤ گے وہیں دیکھنا. تو یہ 4 گھنٹے کا اور سر پہ سفر تھا. وہ دور تھا. میری ساری شادی کی جو تصاویر ہیں، کوئی بھی آدمی وہ تصاویر لے کے بیٹھ جائے، وہ کہے میری ہیں، آپ یہ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ساری صحرے میں ہیں، شکل نہیں دکھائی دیتی. اچھا، اس کے بعد پھر آپ سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب سے نہیں، پہلے پاکستان میں لیور برادرز میں جاب. ٹھیک ہے.
पहला जॉब था मेरा। वहाँ शादी हुई, उसके बाद आप उसी सऊदी में अरब चले शादी गए? हुई, फिर हम सऊदी अरब चले गए। ठीक है। कितना अरसा सऊदी अरब में रहे? सऊदी अरब में 24 साल रहे। अच्छा जी। जी। पाकिस्तान में कितना अरसा जॉब की? 11 साल। 11 और 24 35 साल। 35 साल जॉब ये हो वहाँ गए। की है। उसके बाद यहाँ पे आए हुए भी 14 साल। 14 साल से जॉब यहाँ कर रहा हूँ। मतलब यहाँ- आपको, मेरे हिसाब से आपका और अकबर आजम की एक चीज मिलती जुलती है। अकबर आजम का भी जो दौरे हुकूमत था वो तकरीबन इतना ही था, 49 या 50 ईयर्स। यही बदकिस्मती मतलब समझ आप शायर आजम है वो अकबर आजम। इन्होंने आपकी जिंदगी की अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी है कि भाई आपने काम कितना किया, ये कितना किया। सही। आपने थोड़ा सा हमें थोड़ा सा तारुफ कराइए अपने वालिद साहब का, और आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था? अपनी आप कैसे घर में, क्या शरारती बच्चे थे या एक जिस तरह अदबी तौर पर तो ये था कि जब मस्जिद में साथ पढ़ते थे, स्कूल में तो मेरे एक टीचर थे, शेर मैंने 8th ग्रेड से कहना शुरू किया था। जी जी। वालिद साहब चूंकि उलमा का ख़ानदान था, वालिदा भी, मेरे नाना भी, दादा साहब उलमा थे, माशाल्लाह जी। तो उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं आलिम ही बनूं। मेरे मामू भी आलिम नदवतुल उलमा के फारिग तहसील आलिम थे, लेकिन मैं ज़रा दुनियादार साबित हुआ। जी जी। तालीम हासिल करने के बाद मैं स्कूल का हो गया। ठीक। बाकायदगी से 9th ग्रेड में शेर कहना शुरू किया, तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो मेरी पोएट्री को उस वक्त पॉटरी कहा करते थे। और एक हमारे टीचर भी थे, वो भी मुझे कहा करते थे कि अपनी पॉटरी सुनाओ हर रोज। तो वो कौन से, वो शायरी क्या थी जरा सुनाइए। वो मिजाह ही होता था, जैसे वो जाते हैं गैरों के साइकिल पे चढ़कर, मेरे घर पे आके तुरा टूट जाए। वाह वाह वाह। ऐसी ख्वाहिशात मेरे घर के आगे तुरा टूट जाए। इसी यही बहाना था मुलाकात का, और कोई जरिया नहीं था। जी 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 जी। तो वो उन्होंने, उस मेरे दोस्त ने, 9th वाले ने और मेरे टीचर ने मुझे 3 साल पास नहीं होने दिया। दोस्त ताकि आप रहे वहाँ मैं पे, उसी उनकी क्लास में रहूं शायरी और सुनाते। हर रोज मैं उन्हें शेर सुनाया करूं। ये तो जुल्म किया। नहीं, मैं समझता हूं कि मैंने पुख्तगी हासिल की तीन उन साल 3 सालों में। जी जी जी। तो उन 3 साल के बाद एक एक्सीडेंट में वो दोस्त भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और अपनी उम्र की वजह से टीचर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद फिर आप तो मैं, वो दे पास अवे और मैं पास हो गया इम्तिहान। वो उधर पैस हो गया, उधर पैस हो गया। जी। वाह जी। तो सऊदी अरब में 24 साल। जी 24 साल। सऊदी अरब आपको पसंद था? क्योंकि सऊदी अरब मैं भी गया हूँ,